السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی دائر کر دی گئی ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ طبی اور تکنیکی معاملات میں عدالت کو ماہرین کی رائے حاصل کرنی چاہیے تھی۔ عدالت کا جو حکم ہے وہ اختیار سماعت سے تجاوز ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے ہے۔ عدالت کا فیصلہ یہ تھا کہ 48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے، شفا ہسپتال۔ کل یہ 48 گھنٹے بھی پورے ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ نظر ثانی دائر کرنے کے بعد کیا یہ کاؤنٹر 48 گھنٹے کا رک گیا ہے یا یہ جاری ہے؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ کل بھی یہ نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 48 گھنٹے پورے ہونے تک عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا شفا ہسپتال تو پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی۔ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ دوسرا، حکومت ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آج اپوزیشن سے ملاقات کرنے پہنچے، اور بڑا بھرپور یعنی کہ سینئر لوگوں کا وفد ان کے ہمراہ تھا، اور محمود خان اچکزئی صاحب نے گفتگو کی ہے حکومت کے حوالے سے۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ حکومت تو چند دن کی مہمان ہے، ہر جگہ جہاں بچھو ہوتے ہیں ان دلوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں حکومت تو۔ بلاول صاحب نے بھی نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو کی ہے، جو ان کا پرنسپل سٹانس ہے صوبوں کے حوالے سے اس پر بھی گفتگو کی ہے میڈیا سے۔ کیا کہہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز سمون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا۔ صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا۔ رانا صاحب، معاملہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں آپ منتقل کریں۔ حکومت نے کل ہی واضح کر دیا تھا کہ ہم نظر ثانی دائر کریں گے، آج نظر ثانی دائر ہو گئی ہے۔ کاؤنٹر جو چل رہا تھا 48 گھنٹے کا، آپ کے پاس خبر کیا ہے کہ کیا حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ کاؤنٹر رک چکا ہے؟ کیونکہ لیگل معاملات تو جو ہے وہ دونوں اپنے اپنی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، یا چانسز ہیں کہ منتقل کر دیا جائے اور نظر ثانی اگر سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی تو اس کا انتظار بھی کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بات یہ ہے کہ شفٹ تو کرنا پڑے گا، کون اپنے گلے میں اس توق کو ڈالے گا؟ وہ بانی تحریک انصاف ہے، ایک صوبے میں حکومت ہے، وفاق میں اپوزیشن میں ہے، پنجاب میں اپوزیشن میں ہے، چاروں صوبوں کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے وہ، اس کو آپ پارٹی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کا نظریہ آج بھی ہے۔ میں ذرا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں نا، اگر آپ کی اجازت ہو۔ پلیز۔ انہوں نے جو ایک اس میں وفاقی حکومت نے جو ایک سٹانس لیا ہے، اس نظر ثانی اپیل جو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں 18 اگست کو عبوری حکم نامہ، سپریم کورٹ نے 18 اگست کو عبوری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ یہ حکم اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو 5 اگست 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے 3 سال قید کی سزا سنائی۔ اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی نے فوجداری ضابطۂ فوجداری کی دفعہ A-561 کے تحت علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل درخواست دی، جو کہ خارج مسترد کر دی گئی۔ بعض صورتوں میں حکومت کی منظوری انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات اور دیگر دیتے ہیں، پولیس کے لیے وین ضروری ہے۔ اس میں جو ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، میں چاہتا ہوں، اس نے لکھا کہ تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ یہ جو حق حاصل ہے بانی تحریک انصاف کو، وہ لکھتے ہیں کہ تمام شہریوں کو مساوی سلوک حاصل ہے۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کسی ایک قیدی کو اپنے پسند کے نجی اسپتال میں علاج کی خصوصی سہولت دینا دوسرے قیدیوں کے لیے بھی ایسی درخواستوں کا راستہ کھول سکتا ہے۔ قیدیوں کی منتقلی
سے متعلق یہ رولز کو نظر انداز کیا گیا. میں بس صرف انہی 4 چیزوں پہ بات کرتا ہوں ذرا. جی آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو جو سہولتیں میسر تھی ملاقات سے لے کر اسپتال جانے کی، کیا اس وقت باقی سارے قیدیوں کو وہ سہولتیں میسر تھیں؟ اگر تو وہ تھیں تو پھر تو بہترین ہے جناب. پھر تو پاکستان کے اندر اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں، مثال ہی کوئی نہیں ہے. پھر اس سے پہلے برے میاں صاحب جی جب بیمار تھے یا جب جیل میں تھے، بیمار ہوئے، انہیں ہسپتال داخل کیا گیا. ہسپتال میں پھر ان کی بیٹی کو بھی لایا گیا، ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ کیا گیا. سارے کیا ایسا ہی کوئی ہسپتال میں بیمار ہو اور اس جیل میں بیمار ہو اس کے لیے یہ تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں یا چند لوگوں کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ رولز اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کیا اس وقت قیدیوں کے ساتھ یہ سارا کچھ نہیں تھا؟ اگر آپ تعداد نکالیں کہ اس کتنے قیدی ایسے ہیں جو جیل کے اندر طبی موت کہہ لیں یا بیماری سے کہہ لیں زندگی کی بازی ہار گئے، کیا ان کو یہ تمام سہولیات میسر تھی؟ پھر کیا کسی ایک قیدی کو وہ اپلیکیشن دے اور آپ اسے فوری طور پر اس کے علاج کا حکم کریں اور وہ کہے کہ میں نے اپنا علاج پاکستان سے باہر کروانا ہے، تو کیا وہ سہولیات میسر ہیں؟ کیا کسی ایسے قیدی کو جو ملک واپس آ رہا ہو اور اسے ایئرپورٹ پر جیل کا کہہ رہے ہیں عدالت کا کوئی شخص جا کر سائن انگوٹھا کروا لے، تھم کروا لے، کیا ایسی سہولیات میسر تھی؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پراسیکیوٹر جس کو نہ بلایا گیا ہو وہ پہلے سے عدالت میں پہنچ جائے؟ کیا ایسی سہولیات باقی لوگوں کے لیے ہیں؟ تو پھر تو جناب عمران خان جو ہے اس کو جیل میں ہی رکھنا چاہیے. کیوں باہر نکالا اسے ایک دنیا کی کوئی سہولت نہیں دینی چاہیے، اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جو لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جواب بھی تو آ گیا نا. جواب کا مطلب ہے وہ ایک اضافی جو ڈاکومنٹس لگائے ہیں بانی تحریک انصاف کی بہن نے، اس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا، اس میں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا، اس میں انہوں نے جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں ان کا، اور بہت سے حوالے دیے ہیں. چیزیں ڈاکومنٹس اضافی دستاویزات ساتھ لگائی ہیں. اب ہم قانون کی بات کرتے ہیں، جب ہم جیل رولز کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ جیل رولز میں نہیں ہے کہ آپ نے ملاقات کروانی ہے؟ جی کیا یہ جیل رولز میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو عید کے روز کسی تہوار پہ جو اس کی سہولیات بنتی ہیں وہ کروانی ہے؟ جب ساری چیزیں جیل رولز میں موجود ہیں اس پہ آپ عمل نہ کریں اور جب آپ چاہیں اس پہ عمل کر لیں، یہ بات لکھ کے دے دیں، تو اگر یہ چیز نہ ہوئی، میں آپ کو ایک بات ایک تو مجھے یقین ہے کہ عمل ہوگا، مجھے یقین ہے، اور آج کی رات بھی بڑی اس حوالے سے اہم ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ کب اس پہ چلا جائے گا، کیا یہ اپیل ہو گئی ہے دائر، جب تک اپیل سنی نہیں جاتی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک 48 گھنٹے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ 48 گھنٹے جو ہیں نا وہ پورے ہونے والے ہیں. جی ثاقب صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ حکومت کیا بانی پی ٹی آئی کو 48 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے اسپتال منتقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ جو قانونی ذہن حکومت کے پاس موجود ہیں وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے اندر اور نظر ثانی دائر کرنے کے بعد؟ ویسے تو اگر بالکل لیگلی دیکھا جائے تو حکومت کے پاس کوئی سٹے نہیں ہے کہ وہ آرڈر جب سسپینڈ ہو گیا ہو اور حکومت نے اس پر عمل نہیں کرنا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب گورنمنٹ نے ایک بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لے لی ہے اور جو چیف کمشنر کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں ایرر ہے کہ آپ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کی بجائے سرکاری ہاسپٹل میں منتقل کر دیں. یہ گراؤنڈ تو ہے لیکن اس میں پریئر یہ ہے کہ پورا آرڈر ریکال کر دیں. ریکال کا مطلب ہے کہ آپ شفا بھی شفٹ نہ کریں، اڈیالہ جیل ہی رکھیں، ان کی فیملی ملاقاتیں، ذاتی معاملے سب آپ ختم کر دیں. یہ آرڈر قانون کے مطابق درست ہی نہیں ہے. پورے آرڈر کو ریکال کرنے کا کہا گیا ہے. تو گورنمنٹ نے جب اتنی بڑی پوزیشن لے لی ہے اور وہاں پہ جو عدالت کی آرڈر پہ کچھ 6-7 انہوں نے بڑے میجر اعتراضات کر دیے ہیں کہ آپ کے دائرہ اختیار سے جب دائرہ اختیار کی بجائے انہوں نے جو جیل رولز کا حوالہ دیا، جو انہوں نے کہا کہ حتمی ریلیف آپ نے دے دیا، دیگر آرٹیکل 25 کی انہوں نے کہا کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے.
تو ہمیں نوٹس نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں, بلکہ گورنمنٹ نے 2 چیزیں اس میں ایسی کر دیں جو میرے لیے حیران کن تھی. حمزہ صاحب, ایک چیز گورنمنٹ نے اس میں لکھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ حکومت 16 سپٹمبر تک عمران خان صاحب کو شفا میں رکھے گی. اب کل ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا اور آج تک یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آرڈر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں, آرڈر میرے سامنے پڑا ہوا ہے, آرڈر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ آرڈر میں تو لکھا ہوا ہے منتقل کرنا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے اپنی اپیل میں جی سپریم کورٹ نے ہمیں یہ آرڈر کیا ہے. ایک چیز یہ, اور دوسری وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نوٹس نہیں ہوا. یہاں لکھا ہوا ہے ایز سچ نو نوٹس آف ہیئرنگ ہیز بین ایشوڈ. مطلب سچ نوٹس یا نوٹس ہوا ہے یا نوٹس نہیں ہوا, ایسا جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں ہوا. تو یہ بھی معاملہ ہے. تو حکومت نے ایک بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لے لی ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ وفاقی دارالحکومت میں وہ یہ ہے کہ اس کے ایک بڑے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی واضح الفاظ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے اور عمران خان صاحب کے شفا میں منتقلی کے فیصلے کو خوشائند قرار دی ہے اور جمہوریت کے لیے بہتر قرار دیا ہے. اب اس کے پیچھے ہم نہیں جاتے کہ کیا محرکات ہیں, لیکن اس حکومت کے سب سے بڑی اتحادی ہیں پیپلز پارٹی. تو وہ اگر یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو نون لیگ کیا پھر بالکل آئسولیشن میں یہ سارا کچھ کرے گی؟ پھر آج پی ٹی آئی ملی بھی ہے ان سے اور ان سے یہ ریکویسٹ ہی آپ کہہ لیں کہ ان سے بات کی ہے کہ آپ کا جب لیڈر ان پہ مشکل وقت تھا تو ہم نے پرائیویٹ کیا, ہم نے تو لنڈن بھیج دیا. ہم نے اپنے ڈاکٹر یاسمین راشد, ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ ساری میڈیکل رپورٹیں لے کے آئے اور ان کو لنڈن بھیج دیا. تو کم سے کم ہمارا لیڈر اگر ذہن ہے اس میں مسئلہ ہے ان کو, تو آپ کیوں اس میں روڑے جو ہے وہ اٹکا رہے ہیں؟ یہ بھی ان کو بابر کرایا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اپنی دائر کی گئی نظر ثانی پر کیا نظر ثانی کرے گی. یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اٹ چکی ہے, ادھر ادھر سے کہا بھی جا رہا ہے اور خاص طور پر ان کو 2019-20 کے وہ بیانات یاد کروائے جا رہے ہیں. بلکہ ایک بیان میں سن رہا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے لیڈرز تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, احسن اقبال, مریم نواز صاحبہ, سعد رفیق, جتنے بھی تھے, ان کے جو بیانات ہیں ان میں سے صرف نواز شریف صاحب کا نام نکال دیا جائے تو وہ آج وہی بیانات آج پی ٹی آئی کے بیانات ہیں کہ سیاست نہ کریں, ان کی زندگی کا مسئلہ ہے, ان کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. آج جو ہے وہ پی ٹی آئی وہی باتیں کر رہی ہے اور دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. حالانکہ 1 اور 10 اگست کی جو رپورٹس ہیں وہ بڑے کلیئر کہہ رہی تھیں اور ان کی اپنی رپورٹس نے میرے خیال میں حکومت کو اس سچویشن میں کھڑا کیا اور گورنمنٹ کو میرے خیال میں تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے تھا. لیکن نظر ثانی پر نظر ثانی ہوگی یا نہیں, یہ میرے خیال میں آئندہ چند گھنٹے بڑے اہم ہیں. دیٹ از دا کوسچن. اچھا رانا صاحب, آج بلاول صاحب بھی تھوڑے سے ایکٹیو نظر آئے. ہم دیکھ رہے تھے کچھ دنوں سے جو معاملہ چل رہے تھے وہ پردے سے پیچھے تھے, غائب تھے, لیکن آج انہوں نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی ہے, بڑی اہم ملاقات بھی کی ہے. اور اس ملاقات کے اہم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے بہت بڑا وفد تھا. یہی وہ وفد ہے جو کسی بھی سنجیدہ معاملے پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ چلتا ہے پیپلز پارٹی کا. تو یہ جو اپوزیشن سے آج بلاول صاحب کی ملاقات ہے, پیپلز پارٹی کی ملاقات ہے, اور دوسرا جو انہوں نے حکومت کے حوالے سے بات کی ہے, تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی اتحادی ہے یا نہیں ہے حکومت کی؟ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے. ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی. اچھا, تھوڑی سی ہوئی ہے. تھوڑی سی صلح ہوئی ہے. ایک میٹنگ میری اطلاع کے مطابق ہو چکی ہے اور اس میٹنگ میں پہلی میٹنگ کے پہلے پہ اس میں مرحلے میں بلاول صاحب نہیں تھے, ناراض تھے. ٹھیک ہے. دوسرے مرحلے میں بلاول صاحب موجود تھے. اچھا. گلے شکوے ہوئے, کہا گیا کہ آپ صبر کر لیں, اگر ہم آپس میں ٹوٹ گئے تو جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا, جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. اب بلاول صاحب کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ بھی کریں. بلاول صاحب نے اپنا ایک وزن بنانا ہے. بلاول صاحب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بلاول صاحب آج مل کے آئے ہیں اپوزیشن لیڈر کو. بلاول صاحب ایک بڑے اچھے ڈیلیگیشن کے ساتھ کیا. جی جی. بلاول صاحب نے پھر اپنی پوری گفتگو میں ایک چیز آپ غور کریں, انہوں نے کہا کہ ہم شکست کو تسلیم کرتے ہیں. جبکہ اسی شکست کو بلاول صاحب نے الیکشن کے پہلے مرحلے میں, دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں, تینوں مرحلوں میں تسلیم نہیں کیا تھا. یہ آج کیوں تسلیم کیا؟ انہوں نے ویسے الفاظ نہیں بولے لیکن لگ ایسے رہا تھا جیسے بھاری دل سے کر رہے ہیں تسلیم. میں ایسے بھی کہہ رہے ہیں جی وہ تسلیم کر لیا. اس کے بعد ایک چیز ضرور ہے ان کی, صرف ایک چیز, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. وہ جو ہے کہ نا دال میں کچھ کالا ہے. جی جی جی.
تو وہ لفظ جو ہے اس وقت مختلف لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول صاحب کو علم تو ہوگا نا, بلاول صاحب کے پاس اطلاع بھی ہوگی. نہیں, بڑا سیدھا سوال تھا اور اس کا انہوں نے یہ جواب دیا, کوئی ایسا مطلب کہ اگر مگر والی چیز نہیں تھی اس میں. تو میں نے ہی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی حکومتی شخص سے بات ہوئی, اچھا, تو میں نے کہا یہ بلاول صاحب نے جو کہا ہے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک سمپل سی بات کی, اس نے کہا جی اگر بال میں کچھ کالا ہے تو پھر ذہن میں رکھیے گا ٹرین ساری الٹے گی, کوئی بوگی نہیں رہے گی. اس نے کہا کوئی بوگی نہیں رہے گی, اگر وزیر اعظم نہیں ہے تو ایوان صدر بھی نہیں ہے, چیئرمین سینٹ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں نے پھر پوچھا یہ آپ کس طرح کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے ایک ملاقات میں یہ پیغام پہنچا دیا. اب وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا ہم نے ایک ملاقات میں یہ پیغام پہنچا دیا تھا, اور اس پیغام میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے اکیلے نہیں ڈوبنا, آپ بھی ڈوبیں گے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم اکیلے نہیں جا رہے, پھر آپ بھی ساتھ جائیں گے. یہ حکومتی ایک شخصیت ہے, اس کا یہ کہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ اب دونوں جانب سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں اور یہ جو ملاقاتیں تیز ہو رہی ہیں یہ بھی بڑی بامانی ملاقاتیں ہیں. یہاں پر ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. حکومت ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنے بھرپور وفد کے ہمراہ ملے ہیں اپوزیشن جماعتوں سے, اور اپوزیشن لیڈران بھی تھے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی تھی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بھی موجود تھی. اب یہ جو معاملات ہیں مذاکرات کی جانب بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے, حکومت کے ساتھ بڑھیں گے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید بڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے ہسپتال منتقل کرنے کا, اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا پلان کیا اگر گورنمنٹ ابھی بھی ہسپتال منتقل نہیں کرتی, کل 48 گھنٹے ختم ہو جائیں گے. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اب حکومت کی جانب سے آفر بھی کی جا رہی ہے. حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی صدقے دل سے آفر کی تھی لیکن پی ٹی آئی انٹرسٹڈ نہیں تھی. اب بلاول صاحب بھی جو ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے جس طرح کا وفد موجود تھا ان کے ہمراہ کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کچھ معاملات بہتر کیے جائیں. پی ٹی آئی سر اس وقت کیا سوچ رکھتی ہے ان دونوں جماعتوں کو لے کر؟ پی ٹی آئی کے اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے. ہمارے لیے عمران خان صاحب کی صحت کے علاوہ کوئی اور چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم کسی کی بھی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے, نہ کسی کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنے مقاصد کے لیے اپنی قیمتیں جس یہ سیٹ اپ کا حصہ ہیں ان میں ان کی اپنی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے پی ٹی آئی استعمال ہو. ہمارے لیے اس وقت یہی کیس عمران خان کی شفا انٹرنیشنل میں شفٹنگ, یہ ہماری مین کنسرن ہے. اگر یہ نہیں ہوتا 48 گھنٹے پورے ہونے میں تو obviously ہمارا پہلا ریاکشن یہی ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے. کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اٹ وڈ بی اے کلیئر وائلیشن آف دا سپریم کورٹ کلیئر ڈائریکشنز, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو شفٹ کریں. ٹھیک ہے, ریویو ایک آپشن ہے قانونی, وہ حق ہے, وہ کچھ جا سکتا ہے, مگر جب تک اس پہ فیصلہ نہ ہو جائے, جسٹ بیکاز یو آر اے گورنمنٹ یو کانٹ ٹیک تھنگس ان یور اون ہینڈ کہ آپ سپریم کورٹ کی چیزیں روک لیں. پہلے تسی جاؤ ریویو دے وچ آپ پہ وہ فیصلہ ہوتا رہے گا. دیکھو نا, جب تسی ریویو جاندے ہو ایک تو بات یاد رکھیے گا, یو ہیو ٹو گو ٹو دا سیم ججز. جی, ایون آپ اپنی کاؤنسل بھی تبدیل نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بھی کوئی رولز ہیں. اس میں کوئی ریلیکس اب ہوئے ہیں تو مجھے پتہ نہیں, اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ آپ کو بھی نہیں. بہرحال بینچ تو کسی قیمت پہ تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یوزلی یہی ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہائیلی ان لائکلی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو, اور اگر ہو بھی صحیح تو وہ اس کو کچھ اسٹے دے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے تجھے اگلی تاریخ تھی آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تاریخ نہیں ہے, اور کل جو ہے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو جانی ہے. تو دے شوڈ امیجیٹلی شفٹ عمران خان صاحب ٹو شفا انٹرنیشنل. ان کو فوری کرنا چاہیے. یہ بالکل زیادتی ہے اور یہ بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے سارے وزراء کے بیان دیکھیں. آپ ثناء اللہ نے کہا کہ خیر مطلب ہے کہ یہ انصاف کا وہ فیصلہ ہے.
طارق فضل چودھری نے کہا جی اسی خیر مقدم کر دیا, شاد رفیق نے کہا جی عدالت نے اپنی عزت رکھ لی, اتنے سارے تسی بیان سنتے رہو کی ہو گیا جی 2-4-6 گھنٹے دے وچ کی تبدیل ہو گیا. وائی اعظم نذیر تارڑ ہیڈ ٹو گو اینڈ یو نو وہ گفتگو کرنے کی, اور پھر آج جو گفتگو کی ہے طلال نے اور اس نے تارڑ صاحب جو دوسرے انفارمیشن منسٹر ہیں, بے تکا کام, بے تکا کام تھا. کوئی انسانیت ہے بھائی؟ جدو تہاڈا لیڈر بیمار سی تسی کتنی درخواستاں دیتیاں اور ہر باری اسی تو انٹرٹین کیتا. ہماری منسٹر تھی ہیلتھ کی 24 گھنٹے آپ کے ڈاکٹر صاحب رابطے میں رہی, خان صاحب نے اپنا ذاتی معالج آپ لوگوں کے لیے بھیجا, ٹھیک ہے جی. اپنی کیبنٹ کے اندر ساڑیاں وہ یاد ہے کہ مائی رو پئی سی اتنے کیبنٹ دے وچ, تے کیبنٹ دے وچ فیصلہ ہویا کہ ٹھیک ہے اگر علاج واسطے نہ جانا ہے تے جان, تے پھر جج نے 50 روپے دے اسٹامپ دے اتنے سانو جیل مینول دس رہے نے سزا یافتہ بندے نو 50 روپے دے اسٹامپ تے اتنے برگر پیزے کھانے چھڈ دیتا سی, او جیل مینول دے مطابق سی. ہاں جی, کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ دس از ناٹ فیئر. میں ابھی بھی نون لیگ کو کہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے بھی یہ ان نیسیسری ہے. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, بے تکی بات ہے. شیخ صاحب یہ جو آپ نے پریکٹس بتائی ہے کہ وہی ججز سنیں گے وہی بینچ ہوگا, ماضی میں بھی یہ چیز تھی, لیکن جب آپ کا محسوس نشستوں کا کیس تھا تو اس میں وہ بینچ تبدیل کر دیا گیا تھا. اچھا چلیں, اس وقت ہم کہہ سکتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, وہ ہو گیا. اب بھی اگر کوئی ایسی چیز صورتحال ہوتی ہے تو آپ پہلے قانونی جنگ لڑیں گے, اس کے بعد احتجاج کی طرف آئیں گے؟ ایک تو یہ بتا دیجیے. بالکل سر, پہلے ہمارا بنتا ہی سر جنگ لمبی چوڑی رانا صاحب ہے کو نہیں, یہ قانونی جنگ جڑی ہے مطلب ایک کلیئر وائلیشن ہوگی, ہم اس کی کنٹیمپٹ میں جائیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے, وہ پہلے ہی پیشی کے اوپر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دوسرا آج آپ کے لوگ تو ملے نا اسپیکر کو, آج اسپیکر صاحب کو آپ کا ڈیلیگیشن ملا ہے, تو اسپیکر صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہی پریس کانفرنس ہوئی ہیں آپ لوگوں کے خلاف. سر یقین دہانی ہے, اسپیکر از جسٹ اے پوسٹ آفس. اسپیکر تک بات پہنچائی جاتی ہے اور اسپیکر پھر خود کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. ان کی مہربانی ہے کہ وہ ان کے آفس کو ہم اس قسم کے جب ایشوز ہوتے ہیں تو ہم اسپیکر سے بات کرتے ہیں. اسپیکر پھر آگے حکومت سے بات کرتا ہے, پھر اس کے بعد ہی مطلب ہے کہ گیٹس بیک ٹو اس. تو وہاں پہ تو ایز اے اسپیکر وہ کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کی جگہ پہ بغیر حکومت سے بات کیے کوئی ہمیں یقین دہانی ہے. تو وہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائلاگ ہونے چاہیے. بھائی چنگے تسی ڈائلاگ دی گل کر رہے ہو, جدوں عدالت نے سانو ایک فیصلہ دے چھڈیا ہے تو وہ دے اتنے تسی جا رہے ہو اگے, کیڑی گل دا پھر ڈائلاگ کرنا تو چھڈنا دسو. ثاقب صاحب. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو حکومت کی جانب سے جو درخواست دائر ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا اور جو عام قیدی ہیں ان قیدیوں کے لیے قانون اور ہے اور خاص قیدیوں کے لیے قانون اور ہے کہ ان کو جو پرائیویٹ ہاسپٹل جیسی سہولت نہیں ہوتی کہ ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے تو سرکاری ہاسپٹل میں جیل رولز کے مطابق منتقل ہونا چاہیے. تو کیا وجہ ہے سر کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ پیمز کا بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ سیاسی رہنمائی ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے. دیکھیں سر یہ جو ہے نا جیل مینول کیا سپریم کورٹ کی رولنگ سے اوپر ہے؟ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں, وکیل ہو گئی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں پتہ نا آپ کو؟ اٹس اے کامن لا. کامن لا بن جاتا ہے جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو دیٹ از کالڈ اے کامن لا, اور اس کے مطابق پھر چیزیں چلتی ہیں آگے. ایک اگر کوئی حکم وہاں پہ موجود ہے, اگر وہاں پہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہوں جیل دا مینول جڑا پنجاب دے وچ مطلب ایک محکمے نے بہ کے بنایا ہے, وہ جڑا ہے وہ مطلب ایک ایسی عدالت جو آئین کی بھی تشریح کرتی ہے. سپریم کورٹ کے پاس پاس میں نے یہ دسو کتنے عام قیدیوں کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ ملک چھوڑ کے جانے کی اجازت تھی؟ کون سے جیل مینول کے مطابق؟ سزا یافتہ بندہ سی, یہ اتنے سرکاری ہسپتال سی لندن وچ. میں نے دسو نا رائے صاحب, یہ اتنے سرکاری ہسپتال گئے سن علاج کرانے واسطے. لندن وچ ہے کوئی اپنا پنجاب گورنمنٹ دا ہسپتال ہوتے ہے دے کوئی؟ کی گل نے بچیاں نہیں گلاں نے, کوئی ایسی چیز کوئی نہیں ہے سر. آپ نے جب آپ بحیثیت قیدی آپ جیل میں جاتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی وہ جو وہ رائٹس ہیں وہ سارے پیچھے سرنڈر کر کے ختم کر کے آ جاتے ہیں؟ آپ انسان نہیں ہوتے جب اندر جاتے ہیں. یہ بچوں والی باتیں کہہ رہے ہیں, فضول باتیں کر رہے ہیں.
یہ ایسی اچھا بات شیخ ہے صاحب جو کیا کہ چانس ہیں؟ آج آپ کو اطلاع تو ہوتی ہے نا، اطلاع ملتی رہتی ہے، لازمی بات ہے خان صاحب کے ڈاکٹر جو ہیں، جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ہوں گے، آج رات کو امکان ہے؟ امکان تو ہے سر، ہمیں امید ہے، بالکل غلط بات کریں، بالکل ہمیں امید ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں. اگین آئی وڈ سے، میں کوئی ایسی سخت بات نہیں کرنا چاہتا کہ سینٹی مسٹ پریویل. یہ آئی ایم ٹیلنگ دس PDM گورنمنٹ کہ سینٹی مسٹ پریویل. ڈونٹ ڈو دس از ناٹ فیئر. بہت ہو گیا یہ. ڈونٹ ڈو دس. ڈونٹ یہ نفرتوں کے، یہ آنے والی نسلوں کے، اس موجودہ جنریشن، اگلی والی جنریشن کے آپ نفرت کے اس کے اوپر بیٹھے مت کریں، ایسے مت کریں. چنگے بیڑے فارم 47 دے، جعلی MNA، جعلی کچھ بھی ہو، وہ سیاست تو کی تھی ہے نا، بندیاں تو ووٹ تو منگتے رہے ہو، کچھ بندیائی کرو، مت کرو اس طریقے نہ. ڈونٹ ڈو دس. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہم کیا. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. یہ ہسپتال منتقل کرنے کا جو معاملہ ہے، اس پر ہم قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں کہ لیگلی کیا ہونا چاہیے، کیسے ٹائم لائن چلے گی، کیا کچھ فیصلے میں ہے، کیا واقعی بہام موجود ہے یا نہیں ہے. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، ماہر قانون ہیں. عابد زبیری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کا. سر بیسک سے آغاز کر لیتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ نظر ثانی دائر ہو گئی، لیکن جو 48 گھنٹے کا کاؤنٹر چل رہا تھا وہ رک گیا. گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے کہ اب ہم نے عدالت سے رجوع کر لیا تو وہ کاؤنٹر رک گیا ہے یا کاؤنٹر چل رہا ہے؟ دوسرا سر، وہ کاؤنٹر کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب عدالت میں شارٹ آرڈر لکھوایا جا رہا تھا اس وقت سے آغاز ہوگا؟ جب شارٹ آرڈر پبلش کر دیا گیا یا ویب سائٹ پر آ گیا تب سے وہ وقت شروع ہوتا ہے؟ ویسے تو فرق چند گھنٹوں کا ہی ہے، لیکن ذرا ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کب تک 48 گھنٹے ہیں گورنمنٹ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے آرڈر اسی وقت افیکٹو ہوتا ہے جب وہ سائن ہو جائے. وہ ویب سائٹ پہ آنا از ناٹ دی ایشو. جب سائن ہو کے وہ باہر آ گیا، اس کی کمپلائنس کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہوگا جو جیل کو، وہاں سے ریسیو ہوا ہوگا جیل اتھارٹیز کو آرڈر، سپرنٹینڈنٹ جیل کو، تو وہاں سے بن کے گئی ہوگی کہ یہ آرڈر ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا، تو آپ اس سے کمپلائی کریں. 48 گھنٹے وہاں سے شروع ہوئے جب سے آرڈر انہوں نے سائن کر دیا. اور دیکھیں نظر ثانی کی جو آپ نے درخواست کی بات کی، کل تو آ کے ٹی وی پہ بڑے اس سے بانگے دوال سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم کمپلائی کریں گے آرڈر کو، ان کو وہاں کریں گے. رات کو تارڑ صاحب جو تھے آپ کے ہمدام منسٹر، جو وہ انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی یہ تو غلط ہو گیا، اور یہ سارے کہتے. اور جتنے آپ نے لیڈراؤں کا نام، جبکہ ہم تو کراچی میں دیکھتے ہیں، آپ نے لاہور وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ہر کوئی جیسے ہی جیل تو ہوتی ہے فوراً وہ جناح ہسپتال میں شفٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پورا ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں لیڈران آ کے وہاں جیل میں رہتے ہیں اور عرصے دراز رکھتے ہیں. یہاں لوگ ضیاء الدین ہسپتال کے اندر رہے ہیں سر. تو مطلب کہ یہ اب کسی کی صحت سے اس طرح کھلواڑ کرنا میں سمجھتا ہوں. اور دیکھیں نظر ثانی اسی وقت یہ اور ٹائم رکے گا اگر اس نظر ثانی میں کوئی اسٹے آ جاتا. کورٹ اسے اسٹے دیتے تھا کہ جی ٹھیک ہے جب تک ہم نظر ثانی کو، میں اسٹے کر رہا ہوں اپنا آرڈر. اسٹے کوئی نہیں ہے، تو 48 گھنٹے چل رہے ہیں، ان کو شفٹ کرنا ہے ان کو. لیکن میرا ایک مدعا، میں تو کل ہی جب لوگ کئی پروگرامز میں تھا، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ دیکھیے گا اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نیب کے کیسز آپ دیکھیے، انہوں نے خطرہ تھا کہ کہیں ہوتے یہاں ان کو ریلیف نہ مل جائے تو اس کا لا چینج کر کے اس کو ٹرانسفر کر دی، اس کی اپیل سیکنڈ اپیل دے دی ٹو دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں اس آدمی کو جیل میں، ایک ہمارا پاپولر لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم، اس کی آنکھ انہوں نے خراب کر دی. رات کے اندھیروں میں پمز میں لاتے تھے، پتہ نہیں وہاں کیا ان کے ہوتا تھا. اور خود ان کے اب ڈاکٹر اپوائنٹڈ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو ایک کورٹ نے ایک آرڈر کیا ان کو منو ان اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ نے پچھلے 3 سال سے آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. تو مجھے تو ابھی بھی شک ہے کہ یہ لوگ پورے اس موڈ میں ہیں، کیونکہ دیکھیے امپلیمنٹ کرنا آرڈر، ہمارے ملک میں امپلیمنٹ آرڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جب اس طرح کے آرڈر ہوئے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے الیکشن کے. دیکھیے جب عمران خان کو سزا ہوئی تو وہ ریٹرن آرڈر ریسیو ہونے سے پہلے وہ اریسٹ ہو گئے تھے لاہور سے، آپ کو یاد ہوگا سر. دیکھیے تو ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے مطلب ایک جج نے آرڈر کیا، وہ امپلیمنٹ ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر اس ملک میں امپلیمنٹ نہیں ہوئے. تو بالکل ان کی زیادتی کی بات ہے، ان کی اس کے زندگی سے ان کے کھلواڑ یہ کر رہے ہیں اور اپنے لیڈران کو بھول جاتے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیے وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ لاز جو بنا رہے ہیں انہی گلے پڑیں گے آ کے. اچھا زبیری صاحب،
یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ نظر ثانی کب سے ہوگی، کیا ہے کیا نہیں صورتحال بنے گی. آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ وکلاء میں بڑے ایکٹیو ہیں، سابق صدر رہے ہیں، آپ کی بڑی نظر ہوگی. یہ کیس بھی اب بڑا ہائی فائی کیس ہے. کیا آپ کی اطلاع کیا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ، تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ جیل حکام پہ؟ نہیں سر، دیکھیے ان کو میری بڑی شکایت ہے یہ پی ٹی آئی کے لیڈران سے سر. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سنسیئر نہیں ہے. عمران خان صاحب کے کیسوں کو صحیح سے انہوں نے ہینڈل کیا ہی نہیں اوور دی ایئرز. میرا یہ پرسنل ویو ہے. جس طرح کا آپ دیکھیے ملاقات کی اگزامپل لے لیں کہ ملاقات کرنے نہیں دیتے، ان کی شکل دکھا نہیں سکتے، ان کو لوگوں کے پاس آ نہیں سکتے، پھر بھی اس آدمی کی مقبولیت کم نہیں بڑھ گئی ہے یہاں بھی اور انٹرنیشنل بھی. سارا ہمارا سسٹم جوڈیشری کو ریپ اپ کر دیا گیا عمران خان کو ریلیف نہ مل جائے سر. تو یہ مجھے 100% شک یہ نہیں کرنا چاہتے اس کو امپلیمنٹ سر. اب کورٹ کو کرنا ہوگا کہ کورٹ انفورس کرائے اپنے اور کنٹمپٹ میں بلائے ان کو جنہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دیے بیٹھ کے، اور جو اصل لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں محرکات، جو جیل سپرنٹینڈنٹ کی مقت کیا ہے بیچارے کی، وہ تو ایک خانہ پوری کرنے کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. جبکہ انڈر دا رولز 544 ہے آف دا پریزن رولز، اس کے اندر ملاقات ہر حال میں کرانی ہے آپ کو اس سے. اور آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا، تو آج جنہوں نے وائلیٹ کیا اس کو سزا دے دینا. اب سیاسی لوگ باہر آ کے سیاست نہیں کریں گے. آپ ان کی جتنے لیڈران جب بنتے، کیا یہ سیاست نہیں ہوتی تو ان سے ملاقات کے بعد سٹیٹمنٹ نہیں دیے جاتے تھے سر؟ آپ کے ساری چیزیں موجود ہوگی آپ کے ریکارڈ میں سر، آپ دیکھ سکتے. لیکن ایک آدمی کو دیکھیں، ہماری یہاں اصل میں رول آف لا نہیں ہے سر، ہماری یہاں ہیومن رائٹس نہیں ہے. یہاں ہماری ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے. یہی کہا تھا نا ہارڈ اسٹیٹ. تو ہارڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں جو نظرثانی دائر ہوئی ہے اس میں چیف کمشنر صاحب کی جانب سے یہ دائر ہوئی ہے، اور اس میں ایک پوائنٹ قدرے ویلڈ جو ہے وہ میری نظر میں ہے، اس پہ آپ کمنٹ کیجئے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپیل سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے اس میں ایک چیز مانگی گئی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کریں، دوسری مانگی گئی ہے کہ آپ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو رسائی دیں اور فیملی کی رسائی بھی دیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے ہی دن 1 ماہ کے لیے وہ عبوری ریلیف یعنی کہ انٹرم ریلیف آپ نے گرانٹ کر دیا جو آپ کی حتمی پٹیشن تھی. تو یہ پوائنٹ تو قدرے لگتا نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک یہ بات کی گئی تھی کہ اس قسم کی جو خاص طور پر جو میڈیکل ریلیٹڈ ایشو ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں کہ عدالتیں یہ طے کر چکی ہیں کہ ایکسپرٹس سے پہلے آپ جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس سے رائے لے لیں، اس کے بعد انٹرم یا جو بھی آپ نے ریلیف دینا ہے وہ دے دیں. تو یہ بات تو قدرے مجھے لگتا ہے کہ وہ مناسب کر رہے ہیں کہ آپ نے تو پورا دے دیا انٹرم میں ہی. نہیں انٹرم میں بالکل بعض دفعہ انٹرم میں بالکل، یہ جہاں انسان کی زندگی اور صحت کا معاملہ آ جائے، خود ان کی رپورٹ آ گئی تھی اس میں اپیل اگر 6 مہینے نہیں چلتی تو یہ لٹکا رہے گا معاملہ. تو انٹرم ریلیف اس کیس میں کیا ہوتی؟ پھر آپ بتا دیجئے کہ پھر انٹرم ریلیف کیا دیتی کورٹ کہتی کہ جی آپ انتظار فرمائیں جب تک میں اپیل سنوں گا. آپ بے شک آپ کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہے. آپ کی خود گورنمنٹ والوں کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے آپ کی صحت صحیح نہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ابھی اپیل چلائی نہیں ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ان کا پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے. یہاں انسان کی زندگی کا آرٹیکل 9 جو ہے اوور رائڈ کرتا ہے اینی ڈیسیجن سے. اور آپ نے اب رضا ساری تو داخل کر دی ہے کورٹ کر، لیکن آپ ابھی تک وہ سسپینڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی. کل لگوائیں، کورٹ نہیں کرتی پھر آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں انٹرم ریلیف بعض دفعہ اسٹے نہیں مل جاتا کورٹ سے کہ ایسی چیز ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اماؤنٹس ٹو فائنل ریلیف، لیکن کورٹ یہاں انسان کی زندگی، صحت اور فنڈامنٹل رائٹس آف اے پرسن اوور رائڈ ایوری تھنگ سر. اچھا زبیر صاحب، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو وزیر قانون یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا جائے، تو یہ تو سرکاری اسپتال کیا جاتا ہے. ایک تو سر اس پہ آپ بتا دیجئے گا ہمارے پاس پریسیڈنٹ کیا موجود ہے. دوسرا سر اس پہ یہ جو 16 ستمبر کی سر تاریخ ڈالی گئی ہے، اس سے آپ کو کیا سمجھ لگی کہ 16 ستمبر تک ہی بانی پی ٹی آئی کو اسپتال رکھا جائے، یا پھر اگر ان کا علاج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت واپس جیل میں منتقل کر سکتی ہے؟
حکومت نہیں. اب جو بھی ہوگا کورٹ کرے گی, کورٹ میں رپورٹ آ جاتی ہے کہ وہ اب صحیح ہے, ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ کیونکہ ابھی وہ ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے تو وہ جا سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کون کون نہیں گیا, سب گئے پرائیویٹ ہسپتال میں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب ضیاء الدین ہسپتال میں رہے سر, کورٹس نے آرڈر کیے. بہت سارے لوگ, ایون عام آدمی, وہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں آغا خان ہسپتال میں یہاں لوگ رہیں. اس طرح کی بات نہیں ہوتی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ علاج کہاں آپ کو صحیح ملے گا. اگر آپ کے پاس آپ کے لیڈر جو تھے ان کے تو پاکستان میں علاج ہی نہیں ہو سکتا تھا, اور جس خاتون نے ان رپورٹ دی کہ جی ان کو بھیجا جائے, یاسمین راشد, وہ خود ایک جعلی کیس پہ بند ہے, 10 سال کی ہے, پتہ نہیں کتنی سزائیں وہ ان کے اوپر بیچاری کینسر پیشنٹ کے اوپر لگائی ہوئی ہے انہوں نے. ان کی رپورٹ پہ وہ باہر چلے گئے, باہر کے اسپتال میں آپ کا علاج ہوا. ہو سکتا ہے عمران خان کی جو آنکھ انہوں نے ضائع کر دی ہے, افیکٹ ہو گئی ہے, جو سننے میں آ رہا ہے, تو اس کا کون معاوضہ دے گا سر؟ اس کا وہ کس طرح سے واپس آئے گی؟ آپ ایک انسان کی صحت کی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں سر. آپ کسی سے اپنی نفرت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ اس کر دیں, کیونکہ کل ضرور وقت ایک سا نہیں رہتا, کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے سر. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ جو ایک نقطہ اٹھایا گیا جو ثاقب بھائی نے بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں, زرداری صاحب رہیں یہاں ضیاء الدین ہسپتال میں, یہ کلفٹن میں, اور میں نے کیس کیا ہوا شرجیل میمن صاحب, وہ ان پہ بھی تھا, وہ بھی یہاں ضیاء الدین ہسپتال میں رہے سر. نہیں اچھا, وہ زبیری صاحب کلیئر کیجئے گا کہ وہ پہلے سرکاری ہسپتال منتقل ہوئے, وہاں سے پرائیویٹ ہسپتال گئے, یا ڈائریکٹلی پرائیویٹ ہسپتال گئے تھے؟ یہ مجھے یاد نہیں, لیکن کیونکہ وزیر قانون نے کل یہ کہا کہ پرائیویٹ ہسپتال تب منتقل کیا جا سکتا ہے اگر سرکاری ہسپتال یہ کہہ دے یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا. نہیں سر, اس طرح کی یہاں ہماری یہاں جو میرے جو کیس میں نے کیا تھا اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. ان کو ڈائریکٹ آرڈر تھا کہ وہ ادھر جائیں ضیاء الدین ہسپتال میں, انہوں نے اسی کی درخواست کی, ہم نے ان کو وہیں ٹرانس کیا تھا. زبیری صاحب ایک اور پوائنٹ, وہ جو ایکسپرٹس کی بات وہ کر رہے تھے, اس میں ایک اور پوائنٹ انہوں نے یہ ریز کیا کہ عدالت نے کیسے یہ ازیوم کر لیا, ٹھیک ہے رپورٹ آئی ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں 2 قسم کی آراء ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل ہی شفٹ کرنا ہے, تو آپ ایکسپرٹس کی ٹیم کو بلا لیتے, ان سے کروا لیتے, 1 یا 2 دنوں میں بھی ہو سکتا تھا. وہ تو جو بورڈ اگر تشکیل ہو جاتا تو 2 دنوں میں کر کے آپ جو ہے وہ جو رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق پھر آرڈر کر دیتے. یہ بھی ایک جو ہے وہ گراؤنڈ اس میں لیا گیا ہے اپیل میں. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. دیکھیں رپورٹ آ گئی, اس میں رپورٹ میں خود کہا کہ ان کی کنڈیشن ایسی, کورٹ نے اپنی, دیکھیں کورٹ کا ڈسکریشن ہوتا ہے, کورٹ نے اپنی ڈسکریشن میں ان کو وہاں کر دی. ان کو اس سے تکلیف کیا ہے کہ اگر جی وہ پہلے جائیں سرکاری ہسپتال, سرکاری ہسپتال میں رکھنے کا کیا مدعا ہے؟ آپ کی کسٹڈی میں تو ہے نا بندہ, آپ وہ جو کمرے کے باہر بھی پولیس بیٹھی ہوگی سر, کیونکہ یہ لوگ کسٹڈی ان کی ہوگی, سب جیل قرار دیا جائے گا, سب جیل قرار کیا. وہ تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ صرف نفرت سر. عمران خان کی پاپولیرٹی, اور یہ خود فارم 47 کی حکومت لے کے بیٹھے, ان کو اس ایک ہی شخص ہے جو ان کے خلاف لڑ رہا ہے اصولوں پہ, وہ ہے عمران خان سر. ٹھیک ہے زبیری صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام جوائن کیا. یہاں پر بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پیپلز پارٹی کے وفد نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں آج بڑی اہم ملاقات کی ہے اپوزیشن سے, اور بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے. نون لیگ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, آزاد کشمیر کے جو انتخابات تھے اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے, اور نون لیگ کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے اس پر بھی سوالات ہوئے, صوبوں پر بھی سوالات ہوئے. بلاول صاحب نے ان سب چیزوں کا جواب دیا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سعدیہ صاحبہ, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ہر پیپلز پارٹی کے رہنما سے ہوتا رہا, آج بلاول صاحب سے چونکہ ڈائریکٹلی ہو گیا, انہوں نے اس کو کامنٹ بھی کیا. ان سے سوال یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے صوبوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جو عوام چاہیں گے, جو عوام فیصلہ کریں گے, پیپلز پارٹی وہی فیصلہ کرے گی. تو سوال ہم پہلے روز سے یہی کر رہے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں, اس بات کا تعین کیسے ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں ارکان پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے ہی منتخب ہوئے, وہ پاکستان کی عوام کے ہی نمائندے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ عوامی اس کا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیسے تعین کیا جائے گا، تو جو ملک میں اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، وہ یہ تعین کرتی ہیں کہ پاکستان کی عوام نہیں، لیکن 2024 کے الیکشن میں سعدیہ صاحبہ آپ لوگ یہ سوال عوام کے پاس نہیں لے کے گئے تھے اپنے منشور میں کہ ہم نئے صوبے نہیں بننے دیں گے، تو عوام کی کیا رائے تھی جب انہوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ یہ تو کوسچن میں ہی نہیں تھا یہ صوبوں کا معاملہ، تو عوامی رائے کیسے پتہ لگے گی؟ یہ تو ممبران کی رائے ہوگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سندھ اسمبلی کی حد تک بات کروں گی۔ اس وقت تک سندھ اسمبلی میں مختلف ادوار میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں سندھ کی تقسیم کے حوالے سے، اور جس کو ہمیشہ سندھ اسمبلی نے ریجیکٹ کیا ہے۔ 2026 جو کہ اس ٹینیور کی اسمبلی ہے، اس میں بھی ہم نے وہ قرارداد بھاری اکثریت سے ریجیکٹ کی ہے۔ سندھ کے عوام سندھ کی تقسیم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے، نہ پہلے چاہتے تھے۔ 1948 میں پہلی قرارداد جمع ہوئی تھی سندھ کی تقسیم کے حوالے سے، سندھ اسمبلی نے اس کو بھی ووٹ آؤٹ کیا تھا، اور 2026 میں مطلب اسی سال قرارداد سندھ اسمبلی نے منظور کی ہے بھاری اکثریت سے، اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ سندھ کے عوام کو سندھ کی تقسیم نہ 48 میں قبول تھی اور نہ آج 2026 میں۔ اچھا سعدیہ صاحبہ ایک بات بتائیے گا، اگر کوئی ایسی ترمیم آ جاتی ہے اور اس میں کچھ ایسی شک منظور ہو جاتی ہے جس کے تحت ڈائریکٹ فیصلے کیے جا سکیں، اور پھر اس وقت آپ کی کیا رد عمل ہوگا؟ حکومت بھی، آپ ایوان صدر میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کے لوگ چیئرمین سینٹ بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، اس وقت میں آپ کیا کریں گے؟ میرے خیال سے آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں یہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ حکومت جو نئی لا میکنگ کرنا چاہتی ہے، کچھ لیجسلیشن، کچھ بل شاید بتائے گئے ہیں ان کے متعلق، جب ان سے آج سوال ہوئے ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کسی لیجسلیشن کو مسلم لیگ نون جو اسمبلی میں لانا چاہتی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی لیجسلیشن کہ جی کوئی ڈائریکٹ، دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ آلریڈی پاکستان کا جو آئین ہے 73 کا آئین ہے، وہ بہت ساری چیزوں پہ بالکل واضح ہے، اس میں طریقہ کار موجود ہے، صوبے بنانے کا بھی طریقہ کار۔ 73 کے آئین میں تو بہت سی تبدیلیاں ہو گئی میری بہن، آپ کے یہ 27ویں ترمیم جو ہے، 26ویں جو ترمیم ہے، اور بھی بہت سی چیزیں تو 73 کا آئین تو بالکل ہوئی ہیں تبدیلیاں، بالکل ہوئی ہیں۔ میرے چیئرمین نے اس کے لیے بھی تو جواب دیا ہے نا کہ ہم نے جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن، جس کو ہم نے کئی دفعہ توڑا ہے، جس کو ہم نے کئی دفعہ جو ہے وہ الماری میں بند کیا ہے۔ اس ملک میں ڈکٹیٹرز کا زمانہ آیا ہے اور آئین معطل کیا گیا ہے، لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی اپنے آپ کے شو کے تحت پاکستان کے عوام کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی کسی قانون پاس کرانے میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں حصہ نہیں بنے گی جس سے صوبائی خود مختاری پر سوال اٹھے۔ یہ اختیار صوبائی اسمبلیوں کا ہے، صوبے کی عوام کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ ثاقب صاحب، سعدیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی یا پوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مولانا صاحب کو سائڈ پہ کر کے باقی جو پی ٹی آئی کی یا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی سٹنگ نہیں ہوئی۔ مطلب 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جو مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا وہ مولانا صاحب کے ذریعے تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں تھا، اور پچھلے 3 سال میں ہم نے نہیں دیکھا۔
اب جو اتنی بڑی تبدیلی اگرچہ ایک ملاقات ہی ہے لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی بظاہر کہ وہاں جا کر ان سے بیٹھنا, ان کو کہنا کہ آپ یہ کریں, اپوزیشن کا کردار ادا کریں, کہ تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے آئندہ مستقبل میں یا مستقبل قریب میں جو نون لیگ ہے اس کی حکومت سے الگ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے لیے رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2024 میں بھی جب الیکشن کا رزلٹ آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو یا انہوں نے جس بھی پلیٹ فارم کے تحت الیکشن وہ کیا تھا ان کو دعوت دی تھی کہ آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ حکومت بنائیں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی دھارے میں شامل ہو اور وہ شریک ہو اور تمام جو لیجسلیشن ہے اس کا حصہ بنے. آج بھی جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعتوں سے ملے ہیں, محمود خان اچکزئی جو کہ آفیشلی عمران خان کی طرف سے نامینیٹڈ اپوزیشن لیڈر ہے پی ٹی آئی کے, ان سے ملے ہیں اور ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں, کمیٹیوں میں واپس اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کے استحکام کے لیے, اسمبلیز کے تسلسل کے لیے, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے اس ملک میں خون دیا ہے, اس کے لیے ہماری ہمیشہ کوشش ہے کہ تمام جماعتیں کسی بھی ایسی قوت کو راستہ نہ دیا جائے کہ جس سے جو ہے پاکستان میں جمہوریت کو نقصان. ٹھیک ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیجئے گا کہ پیپلز پارٹی, آج بلاول صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی صحافیوں کو یہی بتایا, ویسے بھی انہوں نے گفتگو کی, عمران خان صاحب کی صحت کا جو معاملہ ہے, اگر نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ نہیں منتقل کرتی عمران خان صاحب کو 48 گھنٹوں میں ہسپتال اور سپریم کورٹ ہی جاتی ہے, تو بلاول صاحب بڑی آواز بنتے رہے ہیں جمہوریت کے حوالے سے, پیپلز پارٹی بات کرتی رہی ہے, تو بلاول صاحب کیا وزیر اعظم سے کوئی بات کریں گے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, جمہوری اقدار کا خیال رکھیں, پولیٹیکل آپس میں اتنے تعلقات بہتر ہونے چاہیے کہ عدالت نے کہہ دیا ہے تو اب آپ ان کو منتقل کریں, کیا پیپلز پارٹی کوئی کردار ادا کرے گی یا ناراض رہے گی نون لیگ سے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ جب سے پچھلی دور میں بھی جب وہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تھی, ہماری کوشش تھی کہ کوئی سیاسی قیدی نہ ہو. آج بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے, تحریک جو قائد ہیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے, ان کی طبیعت کے متعلق جو کورٹ میں جو اڈیالہ جیل سے رپورٹ پیش ہوئی ہے اس کے مطابق وہ بیمار ہیں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو بالکل جس طرح کورٹ نے کہا ہے عمران خان کو شفٹ کرنا چاہیے, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ گئی ہے. اگر ضرورت پیش آئے گی اور مسلم لیگ سے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی بات کرے گی, کیونکہ ہمارا تو ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ سیاسی سعدیہ صاحبہ کل دوپہر تک ضرورت پیش آ سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کتنا انتظار کرے گی؟ دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ کورٹ چلے گئے ہیں, میرا خیال سے ریویو فیڈرل گورنمنٹ نے جمع کرایا ہے. نہیں ابھی ریویو لگا نہیں, ابھی اس کی تاریخ نہیں, ہیئرنگ مقرر نہیں ہوئی. جب تک ہیئرنگ مقرر نہیں ہوتی اس وقت تک تو پہلا کیونکہ دیکھیں نا ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون یا حکومت اس وقت بھی اپوزیشن سے رابطے میں ہے. ان کا بھی وفد, ہم تو آج ملے ہیں, وہ تو پرسوں ملے تھے. آج بھی جو ہے وہ اسپیکر ایاز صادق کے کمرے میں اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے لوگ ایاز صادق صاحب سے بھی ملے ہیں. بات چیت تو ڈائریکٹ بھی پی ٹی آئی کے رہنما اور لیڈران جو ہیں وہ حکومت سے کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات کو سمجھے گی. دیکھیں اگر یہ کام حکومت خود کرتی
تو یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر ان کو میڈیکل ریلیف کی ضرورت تھی تو بالکل ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے سعدیہ جاوید صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے، رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.